أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون صدق الله العظيم قل یا اہل الکتاب، آپ ان سے کہہ دیجئے اے اہل کتاب، اے یہود و نصارا، هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ، کہ تم کیوں انکار کرتے ہو یا تم کیوں ہم پر عیب لگاتے ہو یا تم کیوں ہماری مخالفت کرتے ہو۔ تنقمون، یہ تینوں معنی اس کے بنتے ہیں۔ هل تنقمون منا، کہ تمہیں کون سی ہماری بات اس کے سوا بری لگتی ہے، الا ان آمنا باللہ، یہ کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وما انزل الینا، اور اس پر ایمان رکھتے ہیں جو ہماری طرف نازل کیا گیا، وما انزل من قبل، اور اس سے پہلے جو نازل کیا گیا ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وان اکثرکم فاسقون، اور بے شک تم میں سے اکثر جو ہیں وہ نافرمان ہیں۔ اس سے قبل آیت کریمہ میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ، یہ اسلام کے دشمن ہیں، یہ مسلمانوں کے دشمن ہیں، اور اسلام کا، آذان کا، جب تم نماز پڑھتے ہو اس کا یہ مذاق اڑاتے ہیں، لہٰذا انہیں تم دوست مت بناؤ۔ اب یہاں پر ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ کیوں مخالفت کرتے ہیں، کیوں مسلمانوں کو برا سمجھتے ہیں؟ کیا یہ عیب کی بات ہے کہ مسلمان اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یا یہ عیب کی بات ہے کہ یہ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، یا یہ عیب کی بات ہے کہ یہ قرآن سے پہلی کتب پر ایمان رکھتے ہیں؟ حالانکہ اللہ پر ایمان لانا وہ تو ان کی بھی ذمہ داری ہے، نبی پر اور پہلی کتابوں پر ایمان رکھنا وہ تو ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ مسلمانوں کا ایمان، عقیدہ، نظریہ یہ ہے کہ ہم مسلمان تمام انبیاء کی تعظیم واجب سمجھتے ہیں، تمام کتب پر ایمان واجب سمجھتے ہیں، جبکہ جو دوسرے ہیں وہ اپنے نبیوں کی تعظیم اس کو تو لازم سمجھتے ہیں، لیکن دوسری شریعتوں کے جو نبی ہیں یا بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم جو ہے اسے ضروری نہیں سمجھتے۔ یہودی موسیٰ علیہ السلام کی تعظیم تو کرتے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی تعظیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہیں کرتے اور نہ ہی ضروری سمجھتے ہیں۔ نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعظیم تو کرتے ہیں، لیکن وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کو اچھا نہیں سمجھتے، لیکن مسلمان سبھی کی تعظیم کو واجب سمجھتے ہیں۔ اس لیے غیر مسلموں کی طرف سے، امریکہ والوں کی طرف سے یہ بات آتی رہتی ہے کہ ناموس رسالت کے قانون کو ختم کر دیا جائے، اس لیے کہ وہ تو اس کو کوئی ضروری نہیں سمجھتے۔ تو بہرحال فرمایا کہ یہ کون سی ایسی بری بات ہے، اس پر ایمان رکھنا تو انتہائی ضروری ہے، اور تم تو اپنے نبی، اپنی کتابوں پر بھی ایمان نہیں رکھتے، وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، اکثر تم میں سے ایسے ہی ہیں جو کہ نافرمان ہیں۔ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ، اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں اس سے بھی برے لوگ نہ بتاؤں، مثوبۃ عند اللہ، جو اس سے بھی زیادہ برے انجام والے ہیں اللہ کے ہاں، مثوبتاً برے انجام والے ہیں اللہ کے ہاں، من لعنہ اللہ، جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی، وغضب علیہ، ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا، وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور ان میں سے کچھ کو بندر اور خنزیر بنا دیا گیا، وعبد الطاغوت، اور جنہوں نے شیطان کی پرستش کی، طاغوت شیطان کو کہتے ہیں، اسی طرح طاغوت جو ہے بتوں کو کہا جاتا ہے،
جادوگروں کو کہا جاتا ہے، بہرحال غلط راستے والوں کی پیروی کرنا۔ تو جنہوں نے طاغوت کی پرستش شروع کر دی، اولئک شر مکانا، یہی لوگ ہیں کہ ان کا ٹھکانہ بہت بدترین ہے، وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور یہ لوگ سیدھے راستے سے بہت دور جا چکے ہیں، بہت دور بھٹک چکے ہیں۔ یہاں پر قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ، یہاں پر اصل میں عبارت ایسی ہونی چاہیے تھی بِشَرٍّ مِّنْ أَهْلِ ذَلِكَ، بِشَرٍّ من ذَلِكَ ہے، بِشَرٍّ مِّنْ أَهْلِ ذَلِكَ، یعنی کہ اس سے بھی زیادہ برے لوگ، ان یہود و نصارہ سے بھی زیادہ برے لوگ وہ کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی لعنت فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا غضب ان پر نازل فرمایا۔ یہ بے شک یعنی یہ یہود و نصارہ کچھ تو وہ تھے جو بے شک شرک نہیں کرتے تھے اور صحیح راستے پر تھے، بس یہی خرابی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے، لیکن اس سے زیادہ برے لوگ وہ تھے جو اپنے آپ کو یہود و نصارہ تو کہتے تھے لیکن وہ ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے تھے، وہ ساتھ ساتھ جو ہے انبیاء کی مخالفت بھی کرتے تھے، وہ ساتھ ساتھ نبیوں کو قتل بھی کرتے تھے، وہ ساتھ ساتھ مسلمانوں کو بھی برا سمجھتے تھے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، داؤد علیہ السلام کے زمانے میں کیونکہ آپ کو بھی بنی اسرائیل کی ایک بستی کی طرف بھیجا گیا جو کہ ایلا نامی بستی تھی، آج کل اسے ایلات کے نام سے جانا جاتا ہے، بحر قلزم کے کنارے یہ بستی تھی، اور ان کا گزر بسر مچھلیوں کی جو ہے وہ کاروبار پر تھا، اور ان کی اللہ پاک نے حکم نازل فرمایا تھا کہ ہفتے کے دن تم نے مچھلیاں نہیں پکڑنی، لیکن یہ لوگ باز نہ آئے اور انہوں نے پکڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا۔ داؤد علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ ان کو تباہ کر دیا جائے، تو ان کو بندر خنزیر بنا دیا گیا۔ وعبد الطاغوت، اور یہ لوگ ایسے تھے جنہوں نے جادوگروں اور شیطانوں اور برے لوگوں کی جو ہے وہ پیروی شروع کر دی تھی۔ ظاہر ہے کہ اگر نبی کی تعلیمات پر چلتے تو ان سب باتوں سے بچے رہتے۔ یہی لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ بہت برا ہے، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت سے بہت دور جا چکے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ تو یہ پھر کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے دلوں پر پردے ہیں، اور اس کے اندر سے گویا کہ اپنے جو غلط شرک و بدعت تھی وہ نکل نہیں سکتی، اور ایمان اس کے اندر داخل ہو نہیں سکتا، لہذا کہتے تھے کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، ہم نعوذ باللہ آپ کے غلط دین کو قبول کرنے والے نہیں ہیں، اور اپنی طرف سے یہ باتیں گھڑ رکھی تھی، ہم تو اللہ کے پسندیدہ ہیں، اللہ نے جنت بنائی ہی ہمارے لیے ہے۔ بہرحال تو فرمایا کہ یہ سب باتیں جو ہیں وہ غلط ہیں اور خیالی باتیں ہیں۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب آپ کے پاس یہ لوگ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ، حالانکہ جب یہ آپ کی مجلس میں داخل ہوئے تھے تب بھی کفر پر تھے، وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اور جب یہ نکل رہے ہیں تب بھی اسی کے ساتھ ہیں، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان باتوں کو جنہیں یہ چھپا رہے ہیں۔ بات یہ ہے جو منافقین تھے یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ منافقین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آتے تھے اور سب کو اجازت تھی، یہود و نصارہ بھی بعض اوقات آیا کرتے تھے، لیکن منافقین چونکہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اور اس لیے وہ آیا کرتے تھے، تو یہاں پر آتے تو کفر جو ہے اسے ساتھ ہی لے کر آتے۔ مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو انسان قیمتی سمجھتا ہے اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ حضور جیسی مجلس ہو، صحابہ کا دور ہو، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ جو ہے اپنے کفر میں اتنا آگے نکل چکے تھے کہ بجائے اس کے کہ مسلمان ہو جاتے یا فائدہ پہنچاتے، مسلسل یہ مخالفت کرتے رہے اور نقصان پہنچاتے رہے۔ یہ صرف بدعمالیوں کی وجہ سے ہوا، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل پر سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، توبہ کرتا ہے تو مٹ جاتا ہے، اگر پھر گناہ کرتا ہے تو ایک اور لگ جاتا ہے، اور آخرکار دل سیاہ ہو جاتا ہے اور انسان کے اندر حق باطل، جائز ناجائز، صحیح اور غلط کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، اور یہ پھر غلط بھی کرتا ہے تو اس کو اچھا سمجھتا ہے، لیکن یہ ہوتا اسی وقت ہے جب کہ انسان مسلسل نافرمانیوں میں لگا رہے، چاہے وہ چھوٹے ہی گناہ ہوں، اور توبہ استغفار نہ کرے۔ تو یہ منافقین جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ کفر جو ہے اس کے اندر یہ بہت زیادہ پختہ ہیں، اور یہ چیزیں انتہائی زیادہ جو ہے وہ نقصان دینے والی ہے۔ بہرحال ساری بات کا خلاصہ جو ہے وہ یہ نکلتا ہے
ایک تو یہود و نصارہ ان کو دلی دوست نہ بنایا جائے، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے جو ایمان کی دولت سے نوازا ہے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے اور غلط باتوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، قرآن کریم کے فہم حاصل کرنی چاہیے اور اسی کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔